السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے تمام عالم اہل سنت کو بڑا مستفیض و مستنیر کیا۔ اسی مبارک مہینے کی مناسبت سے اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک میلاد کی مناسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں ظاہر کری۔ انہی بے شمار نشانیوں میں سے 4 بڑی نشانیوں کا ہم ذکر کریں گے، جن میں انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابلیس لعین کو وہ جا کر عذاب کرے۔ دوسری بات انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر سیدنا جبریل امی علیہ السلام فرش زمین پر نازل ہوئے، اور آپ نے کعبہ معظمہ کی چھت پر ایک جھنڈا نصب کرا، اور سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بعد جنگل کے جانوروں نے آ کر بھی خوشخبریاں سنائیں۔ جی ہاں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہا کو کیا مبارک خواب آئے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، وہ بھی بیان کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بیان کریں گے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کون سا مبارک خواب دیکھا۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کرم سے فیض حاصل کر کے ہم اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے آئے اور ابلیس کے تخت کو الٹ کر دریا میں ڈال دیا، اور 40 رات 40 دن لگاتار فرشتوں نے ابلیس لعین کو اللہ کے حکم پر عذاب دیا، اور ابلیس 40 دن کے بعد وہاں سے بھاگا تو جبل ابو قبیس پر گیا، اور وہاں جا کر چلایا کہ سب لشکر اس کا جمع ہو گیا، ابلیس کے جتنے چیلے سب جمع ہو گئے، اور ابلیس نے سب کو جمع کر کے کہا کہ تم پر خرابی ہو، تم پر برائی ہو، کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب محمد بن عبداللہ پیدا ہونے والے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس کے سبب دنیا سے کفر کی تاریکی، کفر کا اندھیرا مٹ جائے گا، اور ان کا دین تمام عالم میں چھا جائے گا، توحید کا نور یہ تمام عالم میں پھیلا دیں گے، بت خانوں کی جگہ مسجدیں بنا دی جائیں گی۔ تو ابلیس کو حضور کی ولادت سے پہلے بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور آج وہ تکلیف ہم ابلیس کے ماننے والوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب کرے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ رب العزت کے حکم پر عرش و کرسی کو نور سے روشن کر دیا گیا، اور جنت کی حوروں کو حکم دیا گیا کہ وہ جنتی زیور پہنے اور خوشیوں کا اظہار کریں۔ جنت کے داروغہ حضرت رضوان کو حکم دیا گیا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیں، اور جہنم کے داروغہ حضرت مالک کو حکم دیا گیا کہ وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ سیدنا جبریل امی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک سبز جھنڈا، یعنی کہ ہرے رنگ کا جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر گاڑ دیا جائے۔ تو سیدنا جبریل امی علیہ السلام ہرے رنگ کا جھنڈا لے کر کے فرش زمین پر نازل ہوئے، اور کعبہ معظمہ کی چھت پر وہ جھنڈا گاڑ دیا، نصب کر دیا، اور تمام عالم کو خوشخبری سنا دی کہ نور محمدی سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں، یعنی آپ کے پیٹ میں قرار پا چکا ہے۔ جب یہ مبارک گھڑی آئی تو جنگل کے جانور، قریش کے 4 پائے یعنی 4 پیروں والے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، اور آپس میں سیدتنا آمنہ پاک رضی اللہ تبارکہ و تعالی عنہا کے پاس آتے اور کہتے، خدا کی قسم تمہارے حمل میں یعنی تمہارے پیٹ میں خدا کا رسول ہے، اور وہ تمام دنیا کے سردار ہیں۔ 4 پیر والے
جانور بھی یہ بات جانتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے سردار ہیں، اور انہوں نے اس بات کی خوشی سیدتنا آمنہ پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کو سنائی۔ اور اسی کے ساتھ جب سیدتنا آمنہ پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے رحم مبارک میں حضور علیہ السلام کا نور ٹھہر گیا، تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پہلے مہینے میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرماتے تھے، اے آمنہ تیرے پیٹ میں وہ شخص ہے جو تمام عالم کا سردار اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پانچویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، چھٹے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ساتویں مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، آٹھویں مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، اور آخری یعنی 9ویں مہینے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور وہی بشارت دی کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے رحم میں، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو تمام عالم کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور آخری بات چوتھی جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک سونے کی زنجیر آپ کی پیٹھ سے نکلی، اس کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چمک پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، آنکھیں نہیں جمتی تھیں، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ فرماتے ہیں وہ زنجیر کے 4 کنارے تھے، ایک کنارہ مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف یعنی ایسٹ اور ویسٹ کی طرف گیا، اور ایک کنارہ آسمان کی طرف اور چوتھا کنارہ زمین کی طرف گیا، یہاں تک کہ وہ سونے کی زنجیر ایک سبز ہرے بھرے درخت میں، پیڑ میں تبدیل ہو گئی، اور اس پیڑ کے نیچے 2 شخص کھڑے ہوئے تھے۔ اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اس پیڑ کے نیچے 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا، اے عبد المطلب میں نوح نبی اللہ ہوں، اور دوسرے نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، یعنی یہ 2 اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عبد المطلب ہم یہاں آئے ہیں تیرے پیڑ کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے، یعنی جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا ہے ہم اس کے سائے میں آرام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بڑی نشانیاں ظاہر کریں۔ ہم نے اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں صرف 4 نشانیاں آپ کو بیان کری ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد صرف 12 ربیع الاول شریف نہیں بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر دن میلاد مصطفیٰ کے طور پر منائے، ہر دن حضور کا ذکر کرے، حضور کا چرچا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔